حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ سورۃ الشعراء کے 5ویں رکوع کی چند آیات کریمہ ہیں جن کی تلاوت کی۔ سورہ شعراء قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ایک ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں اور مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں مضامین کے اعتبار سے یہ بنیادی فرق ہے تقریباً سب کہ مکے کی صورتوں میں دعوت کا غلبہ ہے اور مدینے والی صورتوں میں احکام کے بیانات زیادہ ہیں، اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک انسان جو اللہ کے دین سے دور ہے پہلے اس کو دین کی دعوت دی جائے، جب وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائے اب اس کو پورا دین سکھایا جائے۔ ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں دعوت ہے، جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اب مدینہ طیبہ میں ان کو ضرورت کے مطابق احکام دیے، نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، معاملات کے احکام، دوستوں کے ساتھ معاملات، یہ سارے احکام نازل ہوئے ہیں مدینہ طیبہ۔ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ہمیں اپنی ذات سے دین پر عمل کرنے کے لیے احکام کی شدید ضرورت ہے اور دنیا کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے
اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کے در پر لا کر جھکانے کے لیے دعوت کی شدید ضرورت ہے، اور اس دعوت کے لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ ہم قرآن پاک کی مکی صورتوں کو سمجھیں۔ دعوت کا طریقہ، دعوت کا انداز، دعوت کا مزاج، دعوت کی نزاکتیں، دعوت کی ضروریات، دعوت کے تقاضے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی، کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہم نے سب بیان کی۔ دعوت کے سلسلے میں اس بات کی بھی بے انتہا اہمیت ہے کہ خود داعی اپنی ذات سے کیسا ہو۔ صرف دعوت کا حق ہونا کافی نہیں ہے، صرف اس کی بات کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، اس کی اپنی ذات کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی اپنی زندگی نمونے کی زندگی، اس نے کسی کے ساتھ خیانت نہ کی ہو، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ دھوکہ نہ دیتا ہو، وہ بے ایمانی نہ کرتا ہو، وہ بدمعاملگی نہ کرتا ہو، وہ بد اخلاق نہ ہو، وہ بات بات میں آنکھیں سے باہر نہ ہو جاتا ہو، اس کے اندر برداشت کی کمی نہ ہو، اور وہ دعوت کو پارٹ ٹائم کام نہ سمجھتا ہو، دعوت اس پر چھائی ہو، اس کے دل کا شدید ترین جذبہ اور داعیہ ہو کہ میں کس طرح انسانوں کو جہنم سے بچاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دعوت کے مزاج کو سمجھایا ہے داعی اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ارشاد فرمایا میری مثال اور عام انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مسافر نے رات میں جنگل میں آگ جلائی۔ عربوں کے یہاں جو سفر ہوتا تھا اونٹوں پر ہوتا تھا، کبھی کوئی آدمی تنہا سفر کرتا تھا، کبھی چند لوگ مل کے سفر کرتے تھے۔ ان کے یہاں ریگستان میں سرائے بھی نہیں ہوتی تھی، ہوٹل تو دور کی بات ہے، قریب قریب میں بستیاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ رات میں جب وہ لوگ کسی جگہ قیام کرتے تھے تو آگ جلاتے تھے۔ آگ سے ان کے کئی کام ہوتے تھے۔ اگر سردی کا زمانہ ہے تو آگ سے ان کو حرارت ملتی تھی، نہیں کہ اب اونٹ پر کتنا سامان لے کر چلیں، اچھی خاصی مقدار میں تو ان کو پانی لے کے چلنا پڑتا تھا، ریگستان میں پانی نہیں ملتا، پانی بھی، کھانا بھی، پھر اپنی ضرورت کا سامان بھی۔ تو سردی سے بچنے کے لیے اوڑھنے بچھانے کا کتنا سامان لے کر چلیں گے؟ آگ جلاتے تھے، اسی کے قریب لیٹ بھی جاتے تھے، کھانا بھی پکا لیتے تھے۔ اور آگ اس لیے جلاتے تھے کہ اگر قریب میں کوئی اور بھی مسافر ہو تو وہ بھی یہیں آ جائے، آگ دیکھ کر چند لوگوں کا ایک ساتھ پڑا ہوا ہو جائے، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے خطرات کم ہوں گے، چوری ڈاکے بھی ہوتے تھے وہاں۔ اور آگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جہاں آگ جلتی ہے وہاں جنگل کے درندے نہیں آتے، تو وہ جنگلی درندوں سے، جنگلی جانوروں سے بھی محفوظ ہو جاتے تھے۔ اس لیے مسافر جہاں قیام کرتے تھے وہاں آگ ضرور جلاتے تھے، چاہے کھانا نہ پکانا ہو تبھی جلاتے تھے، کھانا تو پکانا ہی پڑتا تھا۔ لیکن جب آگ جلاتے تھے تو پتنگے آتے تھے، آدمی گرتے ہیں پتنگے۔ اللہ جانے، محققین کہتے ہیں
کہ اندھیرے میں جب کہیں آگ جلتی ہے تو پتنگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی کمرے کے اندر بند ہیں اور یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے، وہ بیچارے اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور جاتے جل جاتے ہیں، اللہ جانے کیا ہے یہ ان لوگوں کی تحقیق ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ زمینی صورتحال ہے کہ پتنگے آتے ہیں اور اس میں گرتے ہیں۔ رات میں مسافر کا جنگل میں آگ جلانا یہ کوئی ایسی بڑی علمی حقیقت نہیں تھی جس کو بہت سمجھانا پڑے۔ عرب سارے مسافر ہوتے تھے، عربوں کی تو معیشت کا دار و مدار ہی سفر پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جغرافیائی پوزیشن عطا فرمائی تھی کہ دنیا کا کوئی بڑا کاروبار ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جزیرۃ العرب کے بغیر دنیا کے جو دو بڑے حصے تھے اس وقت، ایک یورپ کا مغربی علاقہ اور ایک مشرقی علاقہ جس میں ہمارا ہندوستان اور آگے کے سارے جزائر ہیں، ان دونوں کا جوڑ ہی نہیں لگتا تھا عربوں کے بغیر۔ تو وہ تو مستقل چلتے پھرتے رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سفر کرتے تھے، گرمی کے زمانے میں ملک شام کا، سردی کے زمانے میں ملک یمن کا، اسی پر ان کی معیشت کا دار و مدار تھا، تو سفر کرتے تھے، آگ جلاتے تھے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ایسی مثال سے سمجھائی جس کو سمجھنا ہر انسان کے لیے بہت عام، بہت آسان تھا۔ وہ مثال ان کی زندگیوں کا ایک حصہ تھی۔ کیا پتہ چلا؟ دائی کی زبان بہت آسان ہونی چاہیے۔ دائی کو فلسفیانہ زبان میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، دائی کو آسمان کے اوپر سے کلام نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نواب صاحب تھے، قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ان کے مزارعین آئے، کھیتوں میں کام کرنے والے، آ کے بیٹھ گئے۔ نواب صاحب نے قرآن شریف بند کیا اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، امسال خشتہائے گندم میں تقاطر امطار ہوا ہے؟ کوئی صاحب ترجمہ کریں گے اس عبارت میں؟ خشت کہتے ہیں کھیت کو، خشت کی جمع ہے فارسی میں خشتہائے گندم، گندم گیہوں کو، یعنی گیہوں کے کھیتوں میں، تقاطر امطار یعنی بارش۔ پوچھنا تھا نواب صاحب کو کہ بھائی کھیتوں میں بارش ہوئی ہے، پانی برسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اب ان کی زبان انسان خشتہائے گندم میں تقاطر امطار ہوا، تو ان لوگوں نے آپس میں کہا چلو ابھی میاں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، بعد میں آئیں گے۔ وہ سمجھے یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہ داعی کی زبان نہیں ہونی چاہیے، یہ کمال نہیں ہے، کمزوری ہے۔ مخاطب کے فہم سے بلند الفاظ کا استعمال یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اس کا نقص ہے، اس کی کمزوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات سمجھانے کے لیے عربوں کو ان مثالوں سے سمجھایا جو ان کی زندگی میں داخل تھی، جن کا سمجھنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ ایک بنیادی بات معلوم ہوئی کہ دعوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں سیرت پر بہت گہری نظر ڈال کر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی تربیتی مجلسوں کی ضرورت ہے جن میں ان نکات کو واضح کیا جائے تاکہ سب لوگ سیکھ سکیں، ہم بھی سیکھیں، بیان کرنے والا بھی سیکھے اور سننے والی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مسافر نے جنگل میں آگ جلائی۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا، سب عرب سمجھ گئے مسافر جنگل میں آگ کس طرح جلائی، اور پھر اس آگ میں پتنگے آ آ کر گرنے لگے۔ عربوں کو یہ بھی معلوم تھا کیسے پتنگے گرتے، جنگل میں۔ اللہ، آپ لوگ ماشاءاللہ شہر میں رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کتنا تجربہ ہے۔ ہم لوگ جب ہتھورا میں رہتے تھے، اس موسم میں گرمی کے زمانے میں رات میں بجلی جلا کر کے کھانا کھانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، ورنہ سالن میں کتنی کالی مرچ جمع ہو گئی گننا مشکل ہوتا تھا۔ ایسے کالے کالے کیڑے آتے تھے اللہ کی پناہ، اور ایسے بدبودار ہوتے تھے کہ اگر ایک دب گیا نا گھنٹوں کے لیے فرصت ہوتی۔
تو جب آگ جلتی ہے تو کتنے کیڑے آتے ہیں، دیہات میں رہنے والوں کو معلوم ہے، وہ جنگل میں جو آگ جلاتے تھے ان کو خوب تجربہ تھا۔ پھر حضور نے فرمایا اسی طرح اللہ نے جہنم روشن کی ہے، لوگ جہنم میں ٹوٹے پڑ رہے ہیں اور میں ایک ایک کی کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ یہ ہے داعی کا مزاج۔ لوگ جہنم میں ٹوٹے پڑ رہے ہیں، کیوں رہے توڑے چلے گئے، جیسے پتنگے اپنے شوق سے جاتے ہیں نا، تو لوگ بڑے شوق سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ کوئی جھوٹ بول کر جا رہا ہے، کوئی دھوکہ دے کر جا رہا ہے، کوئی بےایمانی کر کے جا رہا ہے۔ صرف بت پرستی سے ہی تھوڑی آدمی جہنم میں جاتا ہے، جھوٹ بول کے بھی جہنم میں جاتا ہے، دھوکہ دے کے بھی جہنم میں جاتا ہے، بے ایمانی کر کے بھی جہنم میں جاتا ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے بھی جہنم میں جاتا ہے، اور بت پرستی کے نتیجے میں بھی جہنم میں جاتا ہے، اللہ کا انکار کرنے کے نتیجے میں بھی جہنم میں جاتا ہے۔ لوگ جہنم پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں اور میں ایک ایک کی کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ اس مزاج کا نام ہے دعوت۔ یہ مزاج جز وقتی نہیں ہوتا، یہ مزاج پارٹ ٹائم نہیں ہوتا، یہ مزاج تو انسان کی بھوک اڑا دیتا ہے، نیند اڑا دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے انسان کو۔ اللہ کرے گی بے چینی ہمیں نصیب ہو جائے۔ دنیا کی محبت والی بے چینی تو اچھی چیز نہیں ہے، وہ تو بڑی بیماری ہے۔ اس بے چینی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس بے چینی کا علاج ہے اللہ کی یاد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں کی محبت، اس کی بے چینی بڑی نعمت ہے۔ اللہ یہ نعمت مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ پھر اس وقت کی صورت میں میں نے تو ان آیات کی تلاوت کی ہے جن کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے مشہور آسمانی مذاہب ہیں وہ اپنی اصل پر بچے ہوں یا نہ بچے ہوں، اسلام تو الحمدللہ اپنی اصل پر باقی ہے۔ یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس آسمانی مذہب ہے لیکن وہ اپنی اصل پر باقی نہیں ہے، عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس آسمانی مذہب ہے لیکن وہ اپنی اصل پر باقی نہیں رہ گیا۔ تو جتنے آسمانی مذہب ہیں وہ اپنے اصل پر باقی ہوں یا نہ ہوں، وہ سارے آ کر جمع ہوتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں۔ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم انسانوں کو نام معلوم ہے مذاہب کے اعتبار سے، اہل مذاہب جن کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں ان سب کا اجتماع بھی ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں۔ حضرت موسیٰ ہوں، حضرت ہارون ہوں، حضرت یحییٰ ہوں، حضرت زکریا ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت داؤد ہوں، حضرت سلیمان ہوں، سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر کے جو انبیاء کرام ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کا سلسلہ صرف حضرت ابراہیم کی ہی نسل میں جاری رہا۔ حضرت ابراہیم کی نسل کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ حضرت اسحاق والی ہے، ایک شاخ حضرت اسماعیل والی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن چھوٹے بیٹے کی نسل میں نبوت کا سلسلہ پہلے جاری ہوا، بڑے بیٹے کی نسل میں بعد میں۔ حضرت اسماعیل خود بھی اپنی ذات سے نبی ہیں جو بڑے ہیں، حضرت اسحاق خود بھی اپنی ذات سے نبی ہیں جو چھوٹے ہیں۔ پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف کے 11 بھائی، اور یہ پورے 12 خاندان جو بنی اسرائیل کے خاندان کہے جاتے ہیں، اور ان خاندانوں میں سلسلے نبوت جاری رہا، کیونکہ اس کو ختم کرنا تھا، اللہ کو موقوف کرنا تھا، اس لیے پہلے جاری کیا، اور اس کو باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر اس کو آگے بڑھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نبوت آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ ان سب کا جوڑ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ حضرت ابراہیم جو ہے سب کے سنگم، ریلوے والوں کی زبان میں جنکشن،
تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جو آیات کریمہ اس صورت میں نازل ہوئی ہیں ان کی تلاوت کی، لیکن میں آپ کو آگے کے رکوعات میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کی ایک دو آیات پہلے پڑھ کے سناتا ہوں، پھر وہ بات عرض کی جائے گی جو اس وقت بہت اہم ہے ہم سب کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت نوح کا تذکرہ کیا، حالانکہ حضرت نوح کا زمانہ پہلے ہے، حضرت نوح کا زمانہ پہلے، لیکن عیسائیوں کو، یہودیوں کو، عربوں کو، ان کو مانوس کرنے کے لیے پہلے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ضروری تھا، اور شریعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، اس لیے حضرت ابراہیم کے بعد سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اور ایک بات اور بتلا دوں آپ کو، مسلمان، مشرکین عرب، یہودی اور نصرانی، یہ سب تو آ کر جمع ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں کا ایک دور ہے جس کو قرآن پاک نے بتلایا ہے کہ ایک زمانے تک ان کو موقع ملے گا، پھر ان میں بہت زیادہ بگاڑ آ جائے گا، تو ان کو کنارے کر کے اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم کو لائیں گے، اور وہ نئی قوم ہمارے آپ کے اڑوس پڑوس میں ہی بستی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک نئی قوم کا اللہ کے ہاں انتخاب ہوا ہے، اور وہ ہمارے اپنے علاقوں میں بستی ہے، اسے ہدایت ملنی ہے، ہم محنت کریں یا نہ کریں۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ لاٹری کا ٹکٹ ہمارے نام نکل آئے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ کسی سے تو کام لیں گے، لیکن عربوں کی ہدایت اللہ کہتے تھی نا، عربوں کو پیدا ہی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ذریعے سے اپنے آخری دین کو اللہ پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے تھے، اسی لیے پیدا کیا تھا، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے اس لیے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی ساتھیوں کو استعمال فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو استعمال فرمایا، اور پھر جن لوگوں کو اللہ نے استعمال کیا سارا خیر ان کے لیے لکھ دیا۔ تو کیا ایسا ہوا کہ چونکہ ان لوگوں نے محنت کی اس لیے عربوں کو ہدایت ملی؟ ان سب کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے باپ دادا پردادا نگر دادا سب کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے عربوں کی ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بسنے والی قوم کی ہدایت اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم کام کریں گے تو ہدایت ملے گی، نہ کریں گے تو نہیں ملے گی۔ ہم کام کریں گے تو اللہ کا ہم پر فضل ہوگا کہ ان کی ہدایت میں ہمارا حصہ لگ جائے گا، ہم کام نہ کریں گے تو ہماری محرومی ہوگی کہ ان کو ہدایت تو ملے گی، ہم محروم ہو جائیں گے، ہمارا حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نہ کرے کہ ہم کسی غلط فہمی میں رہیں۔ یہ جو قوم ہے یہ پچھلی قوموں کے ساتھ حضرت ابراہیم پر نہیں جڑتی، یہ حضرت نوح پر جڑتی ہے۔ یہ منو سمرتی والی قوم ہے، منو حضرت نوح کا نام ہے، اسی لیے ان کے یہاں طوفان نوح کو منو کے زمانے کا مہا جل پلاون کہتے ہیں۔ مہا جل پلاون کے معنی عظیم طوفان۔ منو حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے جو قریب میں تھے ان کو جوڑنے کے لیے، ان کو مانوس کرنے کے لیے اللہ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر اخیر کے زمانے میں جن کو آ کر سب سے بڑا کام کرنا ہے، پہلے والوں کو منزل سے ہٹانے کے بعد اللہ جن سے کام لینے والے۔ آپ دیکھیں حرم کے خدام تو حرم کا سودا کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے نا، مسجد اقصی کا سودا تو کر ہی چکے، باقی جو بچا ہے اس کا کب سودا کر لیں گے؟ تو کیا حرم کو اللہ ضائع ہونے دیں گے؟ پھر حفاظت کس سے کرائیں گے؟ جن سے اللہ حفاظت کرائیں گے ان کو مانوس کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ خیر، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، پہلے سے اس کے لیے ذہن تیار بھی نہیں تھا،
کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات پر روشنی ڈالی جائے گی. تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، لیکن ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے. یہی حال احکام کا بھی ہے، خطرے کی بات ہے. نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جماعت میں بھی جاتے ہیں، دکان میں جھوٹ بولتے ہیں، دکان میں جھوٹ بولتے ہیں، معاملات میں خیانت کرتے ہیں، اور اس کو غلط نہیں سمجھتے. زبان سے آدمی کہے یا نہ کہے، اس کو غلط نہیں سمجھتے، یا یہ کہتے ارے صاحب اس کے بغیر تھوڑی اس زمانے میں کام چلتا ہے، تو جھٹلائے نا. ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے. اس نے نماز کو بھی جھٹلایا، اس نے روزے کو بھی جھٹلایا، اس نے اللہ کے راستے میں جانے کو بھی جھٹلایا، اس نے ہر چیز کو جھٹلایا. ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، جیسے ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے. بنیادی بات معلوم ہوئی نا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، بہت اہم جملہ ہے. ان کے بھائی نوح نے کہا تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ کس نے کہا؟ ان کے بھائی نوح نے کہا تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ دائی کا مزاج بتلایا جا رہا ہے. دائی اپنے کو انسانوں کا بھائی سمجھتا ہے، بھائی بھائی کو غیر نہیں سمجھتا. دنیا میں کوئی ہمارا غیر نہیں ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ سب ہمارے باپ حضرت آدم اور ہماری ماں حضرت حوا کی اولاد ہیں، سب ہمارے بھائی. ضرورت ہو تو اس کا احساس دلانا چاہیے، ارے بھائی ہم آپ بھائی بھائی تو ہیں، آپ تو ہمارے سگے بھائی ہیں، ہم لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تھوڑا فاصلہ ہو گیا ہے، تھوڑا لمبا زمانہ گزر گیا، لیکن ہم آپ کوئی الگ الگ تھوڑی ہیں. اب اگر کوئی جا کر انسانوں سے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ بھائی بھائی ہیں، تو وہ قرآن کی زبان میں بات کرتا ہے نا، یہ قرآن کی زبان ہے. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، ان کے بھائی حضرت نوح نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ لفظ الا تتقون یہ بتلا رہا ہے دائی کا کام یہ ہے کہ وہ جس کے پاس جائے اس کے اندر آخرت کا، اللہ کا ڈر پیدا کرے. بھائی ہمیں آپ کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے بعد ہمیں واپس بھی جانا ہے، اور پھر زندگی کا حساب بھی دینا ہے، اور وہ حساب آسان تو نہیں ہوگا. ہم اکیلے پیدا ہوئے، اکیلے جائیں گے، ہر بچہ اکیلے پیدا ہوتا ہے، ہر انسان اکیلے مرتا ہے، نہ لے کر آتا ہے کسی کو، نہ لے کر جاتا ہے کسی کو. اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جس نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے، اسی ایک کے بعد جا کر ہمیں حساب دینا ہے. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. جب انسان کے اندر یہ ڈر پیدا ہوگا تو اسے نبوت اور رسالت کی ضرورت محسوس ہوگی. پھر انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. میں رسول ہوں، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، امانت داری کے ساتھ لے کر آیا ہوں. بھائی میں نے اس میں نہ کوئی کمی کی ہے نہ کوئی زیادتی کی ہے، میں بالکل امانت دار ہوں. چلیں آگے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، بالکل وہی مضمون ہے. ان کے بھائی حضرت ہود نے کہا تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟
انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس امانت داری کے ساتھ اللہ کی بات لے کر آیا ہوں۔ اور آگے چلیں، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، کذب ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، ان کے بھائی حضرت صالح نے کہا تم لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ سب جگہ دیکھے بھائی۔ اور انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور آگے چلیں، قوم لوط کا تذکرہ ہے، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے نبیوں کو رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، مجھے اندازہ تھا یہاں جو علماء اور طلبہ ہیں ان کے ذہنوں میں ایک بات آئے گی، جن انبیاء کرام کا تذکرہ آ رہا ہے وہ انبیاء انہی خاندانوں کے تھے، اس لیے ان کو بھائی کہا گیا۔ حضرت لوط اس خاندان کے نہیں تھے، حضرت لوط مہاجر تھے، حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے، اس خاندان کے نہیں تھے جس خاندان سے بات کر رہے تھے۔ اور حضرت لوط کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے اذ قال لهم اخوهم لوط، معلوم ہوا کہ یہ قریب کی رشتہ داری کی اخوت نہیں ہے، یہ انسانی اخوت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک رشتہ داری کی اخوت ہوتی ہے، ایک ایمان کی اخوت ہوتی ہے، ایک انسانی اخوت ہوتی ہے۔ رشتہ داری کی اخوت یہ ہے کہ سارے برادری والے ایک دوسرے کے بھائی، ایمانی اخوت یہ ہے کہ سارے ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی، اور انسانی اخوت یہ ہے کہ سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان خاندان کے بھی نہیں تھے، اور ان لوگوں نے ایمان بھی نہیں قبول کیا تھا، تو نہ خاندانی اخوت تھی نہ ایمانی اخوت تھی، یہ انسانی اخوت تھی کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے بھائی ہم تمہارے بھائی ہیں، تم ہمارے بھائی ہو، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا میں جنت میں جاؤں اور تم لوگ جہنم میں چلے جاؤ۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، کتنی خوبصورتی سے قرآن اٹھنے والے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، ان کے بھائی حضرت لوط نے کہا تم لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ انی لکم رسول امین، میں امانت داری کے ساتھ تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آگے چلیں، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے، علاقے کا نام ہے، بستی کا نام ہے، رسولوں کو جھٹلایا، جھٹلا رہے ہیں سب ایک ایک کو، اور کہا جا رہا ہے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، ان سے حضرت شعیب نے کہا تم لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ہر داعی کی صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں داعی بن جائے امانت دار نہ بنے، تو ہو پائے گا کام؟ جب تک ہم امانت دار نہیں بنیں گے، جب تک ہم امین نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہم سے دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ وقت لگ سکتا ہے، فرق سمجھیے، وقت لگنا الگ ہے، دعوت کا کام ہونا الگ ہے۔ وقت لگنا الگ ہے، لوگوں کو ہدایت ملنا الگ چیز ہے، وقت لگ سکتا ہے، ظاہری قربانیاں ہو سکتی ہیں، دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ دعوت کا کام اس سے ہوگا جو امانت دار ہوگا۔ ایک ہے مال کی امانت اور ایک ہے دعوت کی امانت۔ دعوت کی امانت یہ ہے کہ انسان جس چیز کی دعوت دے رہا ہے خود اس کو بھی اس کا یقین ہو، اور کوئی مانے یا نہ مانے وہ خود مانتا ہو، کوئی اور عمل کرے یا نہ کرے وہ خود عمل کرتا ہو۔ مثلا ایک آدمی سب سے کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا نقصان دہ ہے، کوئی نہیں سنتا اس کی کوئی نہیں سنتا، سب جھوٹ بولتے ہیں، کوئی نہیں مانتا اس کی بات، اور وہ خود بھی جھوٹ بولتا ہے، تو وہ اپنی دعوت میں امانت دار نہیں ہے، وہ اپنی دعوت میں سچا نہیں ہے۔
اگر وہ اپنی دعوت میں امانت دار ہے، اگر وہ اپنی دعوت میں سچا ہے، تو کوئی مانے یا نہ مانے وہ خود جھوٹ نہیں بولے گا، وہ خود غلط کام نہیں کرے گا۔ دعوت کی یہ امانت اس طرح مطلوب ہے کہ کٹر دشمن بھی اس اعتراف پر مجبور ہو جائے کہ بھائی وہ جو کہتے ہیں خود اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو واقعی اس بات کا یقین ہے، ان کی زندگی میں وہ بات موجود ہے، ہم اگرچہ نہیں مانتے، ہم اگرچہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، بھئی ہر صحابی کی زندگی میں دو دور آئے ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے بعد کسی کا انکار کا دور چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، لیکن ہے تو سب کی زندگی، سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ حضرت عمر کی زندگی کے بھی 5 سال گزرے ہیں نا حضور کی نبوت ملنے کے بعد انکار کے، اس کے بعد ان کو ہدایت ملی، پھر وہ فاروق بنے، لیکن جب مل گئی تو مل گئی۔ حضرت ابو سفیان کو دیر میں ملی تو کیا ہوا، مل گئی۔ حضرت معاویہ کو دیر میں ملی تو کیا ہوا، مل گئی نا، جب مل گئی تو پچھلا سب ختم ہو گیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلی ساری عمارتوں کو گرا دیتا ہے، جیسے پرانا کھنڈر صاف ہو گیا تو ہو گیا۔ ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی، اسے توڑا، دوسری بلڈنگ بنا دی، ایک بلڈنگ گر گئی تھی، 5 سال تک کھنڈر پر رہا، پھر صاف کیا، بنا دیا، جب بن گیا تو ختم ہو گیا کھنڈر، اس کا بھی ختم ہو گیا، اس کا بھی ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کی پچھلی زندگیوں کو یاد کرنا اور ان کو بنیاد بنا کر تعنے دینا اور ان کو سب و شتم کا نشانہ بنانا، یہ بدترین گمراہی ہے، چاہے جاہل کرے چاہے عالم کرے، جو بھی کرے بدترین گمراہی ہے۔ تو جب حضرت سفیان کو، جب تک حضرت ابو سفیان کو ہدایت نہیں ملی تھی، اس وقت کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام دعوت کا خط بھیجا تھا۔ ہرقل آیا ہوا تھا فتح کا جشن منانے کے لیے بیت المقدس، ملک شام میں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا ذرا معلوم کرو کچھ عرب آئے ہیں کیا؟ عرب تو جایا ہی کرتے تھے کاروبار کے لیے، پتہ چلا ہاں آئے گا، بلاؤ۔ جن صاحب نے خط بھیجا ہے ان کے خاندان کے لوگ ہوں تو بلاؤ۔ بلایا گیا، حضرت ابو سفیان تو سردار تھے، ان کو بلایا گیا۔ ہرقل نے کچھ سوالات کیے، حضرت ابو سفیان نے جواب دیا۔ ایک سوال یہ بھی تھا، یہ بتلاؤ اچھا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ کبھی جھوٹ بولے تھے؟ 40 سال میں کبھی تجربہ ہوا کہ جھوٹ بولے ہوں؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں صاحب، وہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولے تھے۔ کہا پھر جو انسانوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس وقت ہرقل نے کہا تھا کہ یہ جتنی باتیں تم بتلا رہے ہو نا، یہ سب نبوت کی صفات ہیں، اور میں جہاں بیٹھا ہوں نا یہاں بھی ان کا قبضہ ہوگا۔ اور اس نے پورا موڈ بنا لیا تھا کلمہ پڑھنے کا، لیکن جب درباریوں نے شور مچایا اور اسے ڈر لگا کہ یار کلمہ پڑھا تو میری تو حکومت چلی جائے گی، بہرحال بیچارے کے دل میں حکومت کی محبت تھی، دنیا کی محبت تھی، تو اس نے پیترا بدلا اور یوں کہا ارے میں تو تم لوگوں کو آزما رہا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین میں کتنے پکے ہو، میرا تھوڑی ارادہ ہے کوئی مذہب بدلنے کا، او پیترا بدلا۔ بعد میں کسی نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ بھائی وہ تو ہرقل مسلمان ہوتے ہوتے بچا تھا، اگر اس دن اس نے کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کی پوری حکومت اسلام میں آ جاتی۔ تو جب اس نے پوچھا تھا کہ کبھی جھوٹ بولے تھے، وہ تھوڑی آتا مکے اور مدینے میں تحقیق کرنے کے لیے، تم کہہ دیتے کہ ہاں جھوٹ بولے تھے، سمجھے؟ حضرت ابو سفیان سے کہہ دیا ہوتا ایک مرتبہ کہ ہاں جھوٹ بولے تھے تو اس کے دل میں شبہ پیدا ہو جاتا ان کے بارے میں۔ اس سوال جواب پر تو اس کا فیصلہ موقوف تھا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا ہاں ایک بار خیال تو مجھے بھی آیا تھا، کیسی دشمنی تھی اس وقت تک، لیکن میں نے سوچا اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹ بولے تھے تو اس پر تو کوئی عرب یقین نہیں کرے گا کہ حضور کبھی جھوٹ بولے تھے، میں ہمیشہ کے لیے جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا۔
یہ کردار چاہیے داعی کا، یہ ہے اپنی دعوت کے ساتھ امانت داری۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں، ان میں سورہ یاسین کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہوتے ہیں، ان کی ساری حکمتوں کو سمیٹ لینا تو کسی کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن قرآن کے اس معمولی سے طالب علم نے غور کرنے کی کوشش کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا۔ پھر بہت بنیادی وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ سورہ قرآن تو اصل دعوت کی کتاب ہے، اور سورہ یاسین میں داعی کی ایک اہم ترین صفت بیان ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو، اور بھی جو وجوہات ہیں وہ اللہ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ ایک گاؤں والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ اس گاؤں میں پیغمبر آئے۔ پیغمبر کہتے ہیں ان کو جن کو بھیجا جائے۔ یہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی تھے یا کسی نبی نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا؟ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں کہ کسی نبی نے کسی گاؤں میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہو تو وہ نبی کے بھیجے ہوئے ہوں، اور اس کی بھی گنجائش ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو اپنا نمائندہ بنا کر یمن بھیجا اور ان سے پوچھا معاذ یمن جا رہے ہو، کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور اللہ کی کتاب میں تلاش کروں گا۔ کہا اچھا اگر اس کا جواب اللہ کی کتاب میں نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ کہا حضور پھر آپ کی باتوں میں تلاش کروں گا۔ کہا اگر میری باتوں میں بھی کوئی واضح جواب نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا حضور پھر جو کچھ اللہ کی کتاب میں اور آپ کی باتوں میں میں نے پڑھا سنا سیکھا ہے اس کو سامنے رکھ کر میں خوب غور کر کے اس کے حل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، جو حل اللہ مجھے سمجھائیں گے اس سے میں فیصلہ کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحبہ ویرضا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ رسول کے رسول کو، یعنی رسول جن کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں ان کو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نبیوں کا تذکرہ ہو رہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبیوں نے اپنی امت میں سے جن کو کسی بستی میں نمائندہ بنا کر بھیجا ہو ان کا تذکرہ ہو رہا۔ دو لوگوں کو بھیجا، گاؤں والوں نے جھٹلا دیا، واپس آ کر کہا حضرت ان لوگوں نے تو نہیں سنا۔ کہا اچھا ایک کام کرو 3 جاؤ، 3 چلے گئے، وہاں بہت دنوں تک رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، محبت سے دعوت دیتے رہے، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جب بہت دن ہو گئے اور لوگوں نے نہیں مانا، اب اللہ کی پکڑ شروع ہوئی، بارش رک گئی، جانور مرنے لگے، پھل کم ہونے لگے، تو بجائے اس کے کہ لوگ سمجھتے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ، انہوں نے کہا یہ کچھ دنوں سے یہ جو بڑے یہ نئے لوگ آ کے بس گئے ہیں اور نئی نئی باتیں کرتے ہیں، یہ سب انہیں کے نحوست آتے، ان کو مارو تو حالات بدلیں گے۔ جمع ہو گئے ان کو مارنے کے لیے، وہ بھی اللہ کے پختہ بندے تھے، انہوں نے کہا مر جائیں گے لیکن واپس تو نہیں جائیں گے، آخری سانس تک اپنی بات کہتے رہیں گے۔ تو جب سب مارنے کے لیے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، تو شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا جس کے دل میں بات اتر گئی تھی، لیکن اس نے اب تک ظاہر میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب پڑھا کر کے بات اتر، ارے یہ کیا غضب کر رہے ہو تم لوگ،
یہ کیا کر رہے ہو؟ کن لوگوں کو مارنے جا رہے ہو؟ ان کے بعد بھی کچھ بچے گا ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں؟ رحمت ختم ہو جائے گی. جیسے کسی علاقے میں چراغ جل رہا ہوگا، اسی چراغ کی وجہ سے سارا اندھیرا ہے، اس کو توڑ دو گے تو جو تھوڑی سی روشنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اس جملے نے بتلایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بظاہر لگتا ہے محنت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن ہوتا ہے. دل اندر اندر بدل رہے ہوتے ہیں، ابھی اعلان نہیں ہوا ہوتا، ابھی اظہار نہیں ہوا ہوتا، محنت ضائع نہیں ہوتی، محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، دل اندر اندر بدل رہے ہوتے. جب وقت آتا ہے تب اظہار بھی ہوتا ہے. اذ جاء اہل وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى. شہر کے کنارے سے ایک انسان دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اس نے کہا لوگوں ان پیغمبروں کی بات مان لو. کیوں مان لو؟ دو وجہ بتلائی. یہ دو وجہ ایسی تھیں جن سے وہ خود متاثر ہوا تھا، اور وہ بندہ چاہتا ہے کہ سب کی یہ بات سمجھ میں آئے. انہوں نے کہا تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ ان کا کوئی دنیا کا مفاد ہے؟ اگر ان کا کوئی دنیا کا مفاد ہوتا تو یہ اپنا گاؤں چھوڑ کر تمہارے یہاں آ کے کیوں بستے؟ وہاں ان کی کھیتی باڑی تھی، وہاں ان کا گھر بار تھا، وہاں ان کا کاروبار تھا. تم لوگوں نے تو ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تم تو ان سے کاروبار بھی نہیں کرتے، تم تو ان سے مزدوری بھی نہیں کراتے، تمہاری وجہ سے ان کو فاقے کرنے پڑتے ہیں. اگر دنیا مطلوب ہوتی تو یہ کب کے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے. پھر انہوں نے تم سے کوئی پیسے مانگے، ہماری بات مان لو اور ہمیں اپنی کمائی کا 5% ٹیکس دے دیا کرنا، 10% ٹیکس دے دیا کرنا. تم سے انہوں نے کوئی پیسے مانگے. لیکن ایک بات سمجھیں، آج کل کے جو نئے تازے مجتہدین ہوتے ہیں نا، ان کے اجتہاد بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داعی پیسے نہیں مانگتا، اس لیے جو پیسے مانگے وہ داعی نہیں ہو سکتا، یعنی جو پیسے مانگے وہ دین کا خادم نہیں ہو سکتا. یہ خیال غلط ہے. داعی پیسے نہیں مانگتا ان لوگوں سے جنہوں نے داعی کی دعوت نہیں قبول کی. داعی پیسے مانگتا ہے ان لوگوں سے جو دعوت کو قبول کر چکے ہیں اور داعی کے ساتھی بن گئے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مختلف موقعوں پر چندہ نہیں کیا نا؟ تو مدرسے والے چندہ مانگتے ہیں تو مجرم نہیں ہیں، اور یہ دعوت کے مزاج کے خلاف نہیں ہے. داعی پیسے نہیں مانگتا، یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہم تمہیں کلمہ سکھانے آئے ہمیں پیسے دو، یہ نہیں کہتا. ہم تم کو دین کی دعوت دینے آئے ہمیں پیسے دو، نہیں. لیکن جس طرح وہ اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے، جو لوگ اس کے ساتھی بنتے جاتے ہیں ان کے سامنے بھی تقاضا رکھتا ہے. نبی پیسے نہیں مانگتا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا تھا. حضرت خدیجہ صرف حضور کی بیوی تھوڑی تھی، امتی بھی تو تھی. اور حضور نے اپنی امت کی ایک خاتون سے تعاون قبول فرمایا نا، کیونکہ وہ دعوت قبول کر چکی ہیں، وہ اپنی خوشی سے دے رہی ہیں. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تقاضے آتے تھے ان پر اپنی خوشی سے خرچ کرتے تھے، اپنی سعادت سمجھ کر، اپنی خوش نصیبی سمجھ کر خرچ کرتے تھے. اس فرق کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن داعی اپنی دعوت کی اجرت نہیں مانگتا. تو وہ آدمی کہہ رہا ہے بھائی یہ اپنی دنیا بنانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہ تم سے اپنی دعوت کی کوئی اجرت نہیں مانگتے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا. ان لوگوں کی بات مان لو جو تم سے اجرت نہیں مانگتے. وهم مهتدون. اور وہ لوگ خود اپنی ذات سے ہدایت یافتہ ہیں. تم دیکھ لو اتنے دنوں تک تم نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن وہ جس بات کی دعوت دے رہے خود اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ان کو دیکھو، کبھی جھوٹ بولے، کبھی دھوکہ دیا، کبھی بےمانی کی، کبھی اللہ کی نافرمانی کی. ان کی اپنی کوئی نماز چھوٹی، ان کا اپنا کوئی روزہ چھوٹا، ان کی زندگی میں دین کا کوئی حکم ٹوٹا، دیکھو ان کی زندگی میں دین زندہ ہے. یہ ہے دعوت کے ساتھ امانت داری.
اللہ یہ امانت ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی لالچ نکال دے. اللہ ہماری محنت میں ہماری کمائی میں خوب برکت دے. لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سکھایا کہ دیکھو اپنے بھائیوں کا خیال رکھا کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرو. اس لیے جو دین کے خادم ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ ہم ایمان والوں کا فریضہ ہے. ہاں، ان کام کرنے والوں کے دلوں کے اندر لالچ نہ آنے پائے. کام کرنے والا کام کر رہا ہو صرف اللہ کی رضا کے. تو یہ بہت اہم صفت ہے داعی کی. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، وہ دنیا کی لالچ میں کام نہیں کر رہا. وهم مهتدون، اور وہ خود اپنی ذات سے ہدایت یافتہ ہیں. ان کی دعوت خود ان کی زندگی کے اندر موجود ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن وہ جس بات کی دعوت دے رہے خود اس پر عمل کرتے. اور پھر اس آنے والے نے کہا وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. ارے کمال کرتے ہو تم لوگ، میں اس کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس تم سب کو بھی واپس جانا ہے. یعنی یہ صرف میرا معاملہ تھوڑی ہے کہ اس نے صرف مجھے پیدا کیا اور مجھے واپس جانا ہے. تم سب کو بھی اسی نے پیدا کیا اور تمہیں بھی اسی کے بعد واپس جانا ہے. یہ جو دوپہر میں بات عرض کی گئی تھی، جو حضرات وہاں تھے، بہت ٹھنڈا ہے بھائی، ذرا سادہ پانی لائے. ایک آدمی کافی. دوپہر میں جو بات عرض کی گئی تھی کہ ہمیں سب سے پہلے انسانوں کو توحید سمجھانی ہے، دوسرے نمبر پر آخرت سمجھانی ہے. ہمیں اکیلے اللہ نے بنایا ہے اور ہمیں اللہ کے بعد واپس جانا ہے. جو توحید اور آخرت کا قائل ہو گیا اسے نبوت کی ضرورت محسوس ہوگی. بھئی آخرت بنے گی کیسے؟ اللہ کے پاس جانا ہے تو حساب کیسے دیں گے؟ لیکن جو امتحان سے ڈرتا ہے نا، کہیں فیل ہو گئے تو کیا ہوگا، وہ کوچنگ کلاس تلاش کرتا ہے، وہ اچھے ٹیچر کو تلاش کرتا ہے. اور جس کو امتحان کا ڈر ہی نہیں ہے اسے کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پڑھانے والا ملے یا نہ ملے. تو نبوت کیا ہے؟ نبوت نام ہے کوچنگ کلاس کا. تو جو آخرت سے ڈرے گا وہ تلاش کرے گا کہ آخرت کی تیاری کیسے ہوگی. تو پتہ چلے گا بھائی اللہ نے بھیجے یہ بندے، یہ بتلائیں گے راستہ، ان کے راستے پر چلیں گے تو آخرت کی تیاری ہوگی. اسی لیے سمجھو، دین کا کام کرنے والے، دین کی محنت کرنے والے، اور اگر زندگی میں سنتوں کا اتباع نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ آخرت کا یقین نہیں ہے. آخرت کا یقین نہیں ہے، اللہ کے بعد جا کر حساب دینے کا یقین نہیں ہے. اسی لیے نمونے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی. جس دن آخرت کا یقین آ جائے گا اس دن سنتوں کا اہتمام خود بخود آنے لگے گا. جتنا آخرت کا یقین پختہ ہوتا جائے گا اتنی نبوت کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو اس بندے نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی. اب تک اس نے اپنا ایمان نہیں ظاہر کیا تھا. اب جب ان لوگوں پر حملہ ہو رہا ہے تو بس یہ جوش میں آ گیا اور اس نے کہا بھائی میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں، میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا. اور دنیا میں کسی آدمی سے بھی پوچھ لیجئے، اس کی مورتیوں، انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ ان کو تو تم نے بنایا. وہ کہے گا نہیں، پیدا کرنے والا تو ایک ہی پرمیشور ہے. اور خاص طور سے جن لوگوں سے ہم کو سابقہ ہے ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ پیدا کرنے والا تو بھائی جب پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اور مر کے اسی کے پاس جانا ہے تو پھر یہ کس کام کے؟ اسی کو راضی کریں. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. میں اس کو چھوڑ کر کے ان کی پوجا کیوں کروں، ان کی عبادت کیوں کروں کہ وہ اکیلا اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ سب مل کر اس کے نقصان سے مجھے بچا نہیں سکتے. اور اس اکیلے کا جب تذکرہ کیا تو صفت کیا ذکر کی؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، وہ بے انتہا رحم کرنے والا اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. یعنی ڈراتے ڈراتے بھی اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے. مایوس کر کے نہیں ڈرایا جا رہا، اللہ کی رحمت کا ذکر کر کے ڈرایا جا رہا ہے. میاں اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، لیکن ہے وہ بڑا رحمان، ہے وہ بڑا دیالو، ہے وہ بہت محبت کرنے والا،
وہ تو 100 سال کا پاپی بھی اگر اس کی طرف 1 قدم بڑھائے تو وہ 10 قدم خود بڑھاتا ہے، وہ آگے بڑھ کر کے گود میں اٹھا لیتا ہے، کبھی انسان کے اندر مایوسی نہ آنے پائے۔ یہ نکات ہیں دعوت کے، یہ صفات ہیں داعی کی، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارے کی زبان میں بیان کر رہے ہیں۔ تو گاؤں والوں نے کہا ارے یہ ہمارا آدمی اور یہی ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے، ان کو بعد میں، اس کو پہلے مارو، ان کو بعد میں ماریں گے، اس کو پہلے ماریں۔ اور اپنے اس آدمی کو ان لوگوں نے پہلے مارا، بعد میں ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں داعی کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، سمندر ہوتا ہے اس کا دل۔ جیسے اس کا انتقال ہوا اور اسے جنت کی نعمتیں ملی تو اس نے اللہ سے کہا اللہ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ مجھے کتنا انعام ملا، اور اب وہ لوگ توبہ کر لیتے تاکہ یہ نعمتیں ان کو بھی مل جاتی۔ اپنے قاتلوں کے بارے میں، اپنی جان لینے والوں کے بارے میں یہ جذبہ ہے۔ قیل ادخل الجنہ، جب اللہ نے اپنے اس بندے سے کہا کہ جنت میں چلے جاؤ، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، تو اس نے کہا اللہ سے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا، اس مغفرت کا پتہ چل جاتا جو اللہ نے میری کی ہے، اور اس اکرام کا پتہ چل جاتا جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، کہ اس انعام کے بدلے میں مجھے کتنا انعام ملا ہے، اس آزمائش اور اس امتحان کے بدلے میں اور اس شہادت کے بدلے میں کتنا انعام ملا ہے، تو کاش کہ میری قوم بھی ایمان لے آتی، چاہے انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ یہ ہوتی ہے داعی کے دل کی حالت، یہ ہوتی ہے صفت کہ وہ زندگی میں کیا مرنے کے بعد بھی کبھی اپنے دشمنوں کا بھی بھلا نہیں چاہتا، ہمیشہ کبھی اپنے دشمنوں کا بھی برا نہیں چاہتا، ہمیشہ ان کا بھلا چاہتا۔ ہم لوگ تو اگر ایک شام کسی کو دعوت دینے جائے اور وہ نہ مانے تو انشاءاللہ تہجد میں اللہم دمر دیارہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اللہ ان کے گھر گرا دیجئے اور ان کے محلوں کو ہلا دیجئے، اور اللہ ان کو ایسی سزا دیجئے کہ کبھی اٹھنے نہ پائیں۔ یہ داعی کا مزاج نہیں ہوتا۔ ہاں مانگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی ہے، لیکن کب مانگی ہے، کتنے انتظار کے بعد مانگی ہے، کن لوگوں کے بارے میں مانگی ہے، جن کی وجہ سے دین میں زبردست رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھی، ان کی وجہ سے مانگی ہے۔ جب وقت آئے تو مانگ لیجیے گا، یہ کیا روزانہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو سورہ یاسین بھی مکی صورت ہے، سورۃ الشعراء بھی مکی صورت ہے۔ اس وقت خاص طور سے جس نقطے کو واضح کرنا تھا وہ یہ ہے، ہر پیغمبر کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا انی لکم رسول امین، میں پوری امانت داری کے ساتھ تمہارے پاس اللہ کا دین لے کر کے آیا ہوں۔ آج ہمیں طے کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم آج سے اپنی ذات سے امانت دار بننے کی محنت کریں گے، اللہ کے دین پر 100% عمل کریں گے، اپنے دلوں کو روشن کریں گے، اور ایسے امانت دار بنیں گے کہ دشمن بھی ہماری امانت داری کی گواہی دے۔ دشمن بھی ہوگا بھائی ٹھیک ہے ہمارا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تم اگر کہو کہ انہوں نے دھوکہ دیا، بھائی ہم یہ تو نہیں مان سکتے، ہمارا تو 10 سال کا تجربہ ہے، ہمارا 20 سال کا تجربہ ہے، اگرچہ مذہب الگ ہے لیکن وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جب اس مرحلے میں کامیابی مل جاتی ہے پھر انسان دلوں کے اندر گھسنے لگتا ہے، بلکہ دلوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ بہت دنوں تک اظہار نہیں ہوتا لوگوں سے، اظہار آسان نہیں ہوتا، لیکن دل کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اظہار بھی کراتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، آپ یقین مانیے ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہم بڑے خوش نصیب۔ جیسے کسی کی دکان مسٹن روڈ میں ہو تو کیا کہا جاتا ہے کتنا خوش نصیب ہے، اس کے بعد تو مسٹن روڈ میں دکان ہے، بس اسے مال بھرنا ہے، دکان کھولنا ہے،
اس کی تو اپنی دکان ہے. کہا جاتا ہے نا مین مارکیٹ میں کسی کی دکان ہو تو کاروباری ماحول میں اسے خوش نصیب سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا؟ یوں سمجھ لیں جو دعوت کا کاروباری مارکیٹ ہے نا، ہمیں اللہ نے اس میں دکان عطا فرمائی ہے. اس وقت کام کا میدان پوری دنیا کے نقشے میں، پوری دنیا کے نقشے میں اگر کام کا میدان کوئی ہے تو وہ ہمارا اپنا ملک ہے ہندوستان. اس ملک میں بسنے والی قوم کا اللہ کے یہاں انتخاب ہو چکا ہے، کام ہونا ہے انشاءاللہ. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. یہ جتنی ذکر کی محنت ہے یہ صرف کونے میں بیٹھانے کی محنت نہیں ہے، یہ کونے میں بیٹھ کر اپنے اپنے دلوں کو روشن کرنے اور پھر انسانوں کے درمیان جا کر سارے تاریک دلوں کو اللہ کے فضل سے روشن کرنے کی محنت ہے. اس لیے پورے کام کی نیت کریں. بہت خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، مر کر تو سب کو جانا ہے. بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا کام لے لیں گے اور ان کے جانے کے بعد بھی یہ کام چلتا رہے گا اور ان کا شیئر، جیسے کسی بڑی کمپنی میں شیئر خرید لیا، اب آتا رہتا ہے، ہر مہینے آتا رہتا ہے، اپنے حصے کا نفع آتا رہتا ہے. اسی طرح بالکل ہم ہدایت کے ایسے شیئر ہولڈر بن جائیں انشاءاللہ کہ ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں اور ہمارا حصہ آتا رہے. اور آتا ہے، جانے والے جو چلے گئے اس کام کو کر کے ان کے پاس پہنچ رہا ہے، اللہ چاہیں گے تو ہمارے پاس بھی پہنچے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل روشن ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر داعیانہ صفات پیدا ہوں. اور داعیانہ صفات پیدا ہوتی ہیں اپنے بڑوں سے جڑ کر، ذکر کی محنت کر کے، اپنے بڑوں کا کہنا مان کر، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر جب انسان کام کرتا ہے تو اس کے اندر داعیانہ صفات پیدا ہوتی ہے. اللہ کا اتنا یقین، آخرت کا اتنا یقین. یہ جو مراقبے ہیں نا، ان مراقبوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان آگے بڑھتا ہے، اسباب اس کے آگے بڑھتے ہیں، اور جب افعال ذاتیہ کا مراقبہ ہوتا ہے تو دل میں یقین بیٹھتا ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. افعال کا بھی یقین بیٹھتا ہے، صفات کا بھی یقین بیٹھتا ہے. پھر آخرت اس کے لیے مشاہدہ بن جاتی ہے. اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جہنم کو بھی دیکھ رہا ہے، گویا جنت کو بھی دیکھ رہا ہے، گویا تصور کی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے. جب آخرت کا ایسا یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اور دعوت اس کی اپنی زندگی میں اتر جاتی ہے. وہ امین ہو جاتا ہے، رسول امین. وہ پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا. اللہ یہ صفات مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم لوگ تو الحمدللہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، تھوڑی تاخیر سے بھی نماز پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. مراقبہ کریں، زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، زور زور سے سانس بھی نہ لیں، بس یہ تصور کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بیٹھ کے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں یہاں، یا جو لوگ آن لائن شریک ہیں ان میں، وہ توبہ اور بیٹھ کے کلمات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربي العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم کریں. اللہ ہم جاہل ہیں، ہمیں علم عطا فرمائے. اللہ ہم ظالم ہیں، اللہ ہمیں انصاف سکھا دے. اللہ ہمیں انصاف سکھا دے. اللہ ہمیں انصاف سکھا دے. اللہ ہمیں امین بنا دیجیے. اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے. اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے. اللہ ہماری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے. اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے. اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ بقیہ زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجیے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت کا کفارہ بنا دیجیے. اللہ فضل کے کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہ اس خانقاہ کو بے انتہا قبول فرمائیے. اللہ اسے خیر کا مرکز بنا دیجیے. دعوت و ہدایت کا مرکز بنا دیجیے. تعلیم و تربیت کا مرکز بنا دیجیے. اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو قیامت تک ان کو اور ان کی نسلوں کو آباد رکھنے کا فیصلہ فرمائیے. اللہ قیامت تک اس کے فیض کو جاری رکھے. اللہ اس کے فیض کو قیامت تک جاری رکھیے. اللہ ہم سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے. اللہ ہم سے دعوت اور ہدایت کا کام لے لیجیے. اللہ داعی والی صفات ہمیں نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث اور جانشین بنا دیجیے. اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائیے، حدیث کا علم عطا فرمائیے، فقہ کا علم عطا فرمائیے، سیرت کا علم عطا فرمائیے. اللہ دعوت کی نزاکتیں ہمیں سمجھا دیجیے. اللہ اس ملک میں 100% ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے. اور اللہ ہم سب کو اس کے لیے ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے. اللہ آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں ہیں. اللہ بہت کمزور بندے ہیں. اللہ بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے ہمیں کامیاب کر دیجیے. اللہ بغیر امتحان کے ہمیں کامیاب کر دیجیے. اللہ بغیر امتحان کے کامیاب کر دیجیے. اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے. اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر کے رکھیے. اللہ اپنے در کا بھکاری بنا کر کے رکھیے. اللہ اور کسی در پر بھکاری بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ ہمیں سخاوت عطا فرمائیے، کرم نصیب فرمائیے، اخلاص نصیب فرمائیے. اللہ اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے چاہنے والوں کی محبت نصیب فرمائیے. اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہ جو لوگ اس ملک میں ہمیں اجاڑنا چاہتے ہیں، ہمیں برباد
کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ کہ آپ ان کی دنیا بھی بنا دیجئے، ان کی آخرت بھی بنا دیجئے، اللہ ان کے برے ارادوں سے ان کو اور ہم کو سب کو بچا لیجئے، اور اللہ ان سب کو ہدایت دے دیجئے، ہمیں ذریعہ بنا دیجئے، اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیجئے، ہمیں سبب بنا دیجئے، لیکن اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اللہ جو خاموش رہتے ہیں، جو کھلم کھلا دشمنی کرتے ہیں، جو دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ ہم کسی کا برا نہیں مانگتے، اللہ سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائیے، اللہ سب کو ہدایت دے دیجئے، اللہ سب کو ہمارا بھائی بنا دیجئے، اللہ انسانی رشتے سے تو سب ہمارے بھائی ہیں ہی، اللہ ایمانی رشتے سے بھی سب کو ہمارا بھائی بنا دیجئے، اللہ ایمانی رشتے سے بھی سب کو ہمارا بھائی بنا دیجئے، اللہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ تمام انسانوں کو جہنم سے بچا دیجئے، اللہ جہنم کے برا ٹھکانہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، اللہ آخرت کا یقین ہمیں نصیب فرما دیجئے، اللہ قبر کا یقین ہمیں نصیب فرما دیجئے، اللہ ہماری قبروں کو ٹھنڈا کر دیجئے، ہماری قبروں کو روشن کر دیجئے، ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجئے، اور اللہ سب کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ جو اس وقت کے حالات ہیں، جو وبا ہم پر مسلط ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اللہ انسانوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ اس وبا کو ختم کر دیجیے، اللہ دعوت کے مواقع پیدا فرما دیجیے، اللہ دلوں کی بند کھڑکیوں کو کھول دیجیے، اللہ دلوں کی سخت زمین کو نرم فرما دیجیے، اور اللہ پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ اللہ اپنا محبت بھرا پیغام ہمیں دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا طریقہ عطا فرمائیے، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.